Assalamu alaikum, dear students. Rashid Ahmed Fezi here with another brand new lecture of Law of Torts, and today we're gonna learn legal maxim, what they are, and why people are learning it. Why is it important to learn for a law student? So we're gonna talk about this thing. This is very important, and why it is important. So that is the topic of the day. Alright, we'll talk about a little history of legal maxims as well, since a law student should know that from where it came, why it came, what was the reason. Basically, let me tell you, it was the lack of law. See, today if you ask any lawyer how many enacted laws are there, so I'm sure they're gonna tell you there are at least more than 500, and I'm sure it crosses 1000. I don't have a count for that, but there are so many, right? So in the past, if you think like from where these laws came, these laws are passed by our national and provincial assemblies, and also our senate. They have passed it, and they became a law. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ لا تو ویسے نہیں نازل تو نہیں ہوئے، ٹپکے تو نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک کر کے بنائے گئے ہیں. تو یہ اس بارے میں آپ ضرور سوچیں کہ یہ کسی وقت اتنے لاز تھے نہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے زیادہ لاز موجود نہیں تھے. اور اتنے زیادہ اگر لاز موجود نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لاز موجود نہیں ہے، تو ججز کو مشکلات درپیش تھی کہ وہ کس طرح کوئی فیصلہ کرے، کوئی مسئلہ حل کریں. تو ان کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی آئیڈیا موجود ہو، کوئی پرنسپل موجود ہو، اور وہ اس پرنسپل کو اٹھا کے خود سے اس کو ڈیسائیڈ کریں. تو یہی لیگل میگزم ہی ایسی چیزیں تھیں کہ ان کو اٹھایا گیا اور دوسرے قوانین سے انگریزوں نے لیا. اور یہ میں بیسٹ بات یہی تھی کہ یہ ویگ تھی. ویگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لا تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی اسپیسیفک بات کی جاتی ہے اور آپ اسپیسیفک بات کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ صورت ہے، یہ کیس ہے، آپ اس کو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن لیگل میگزمز کا فائدہ کہیں نقصان کہیں یہ تھا، اس ٹائم پہ بہت فائدہ میں کہوں گا یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ چانسز تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سائیڈ میں اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے تھے، کسی بھی پلڑے میں ڈال سکتے تھے. مطلب انصاف کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے. آپ پر اتنی کوئی سختی نہیں تھی کیونکہ لاز کی کمی تھی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں آپ کو تھوڑی سی بریف ہسٹری بتانے لگا ہوں، پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اب بعد میں جب یہ نئے قوانین بننا شروع ہو گئے تو لیگل میگزم جو تھے لیگل میگزم جو تھے ان کی جو حیثیت تھی ان کی کم ہونے لگی. اور کم ہوتے ہوتے یہاں کے دیکھیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ نے لیگل میگزم کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. جب آپ پہلے بولتے تھے عدالت میں تو اس کو سیدھا سیدھا مانا جاتا کہ اچھا جی بہت اہم قانون ہے، بہت اہم پرنسپل ہے، کینن ہے بلکہ. تو آج اتنی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انیکٹڈ لاز زیادہ ہو گئے ہیں، وہ پریسیڈنٹ زیادہ ہو گئے ہیں. اور وہ ان میں اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ اس کیس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیس اس کیس سے بالکل مشابہت رکھتا ہے. دیر از ورلڈ آف سملیرٹیز. تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ. تو یہ تو لیگل میگزم کی شارٹ سٹوری، اور اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا جی میرے دوستو، ہم لیگل میگزم کی بات شروع کرنے ہی والے تھے. اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جی لیگل میگزم کیا ہیں، کہاں سے آئے، کیا فائدہ ان کا، اور کیا آج عدالتوں میں ان کا استعمال پاسبل ہے بھی یا نہیں. تو دیٹس واٹ وی آر گونا لرن. The words apparently variant of the Latin maxima. ٹھیک ہے، لیٹن میں اس کو میکسیما کہتے ہیں، اور جس سے تھوڑا بدل کر وہ اس میں یہاں میگزم بن گیا ہے. It is an established principle of proposition of law. ایک کوئی established principle ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی مثلا جو بھی کوئی عدالت میں آئے گا تو وہ
اپنے ہاتھ خون سے رنگ کے نہیں آئے گا، یا کسی جرم سے اپنے ہاتھ کو رنگ کر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی جرم کر کے، آپ کوئی ایسا کچھ کام کر کے آپ نہیں آ سکتے کہ آپ اس کو پھر وجہ بنا کے آپ اس کو آپ کچھ مانگنا شروع ہو جائیں عدالت سے، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو originally quoted in Latin, and many of Latin phrases continue to be familiar in lawyers and judges. ٹھیک ہے، اکثر جو ہوتے ہیں یہ لیگل میگزمز لیٹن ہی میں ہوتے ہیں. اونلی اورل ٹو ججز اینڈ لائرز. اور پہل تو سارے بس سینہ بسینہ یاد لوگوں کو رہتا تھا، اور اس طرح کوئی کتاب اتنا کوئی زیادہ نہ لکھتا تھا اور نہ ہوتا تھا. اچھا جی، میں ایک اور چیز یہاں سے ذکر کروں کورس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کہ جی دیکھیں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ لیگل میگزین کو اتنا تفصیل سے پڑھنا لازم نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا پتہ ہو کہ لیگل میگزینز ہوتے کیا ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ لیگل میگزین تھوڑا بہت ہسٹری پتہ ہو کہ جی یہاں سے، میں جس طرح میں نے شارٹلی بتایا، اتنا آپ کو پتہ ہو تو بہت ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس پہ اتنا ڈیٹیلڈ کوشچن نہیں آنے والا. اچھا جی، دیکھیں سلائیڈ میں نے کافی چیزیں جمع کر رکھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتی. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں اور کچھ چیزیں آپ پہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اہم چیزیں میں ضرور بتاؤں گا، ان کو مس نہیں کروں گا. اب براڈ پروپوزیشن، جس طرح ہم نے بات کی کہ لیٹن زبان میں ہوتی ہے، یہ براڈ پروپوزیشن ہوتی ہے، اور 17th سینچری یا اس سے پہلے شاید اس میں زبانوں لائرز کے اور ججز کے زبانوں پہ اس کو دیکھا یا سنا گیا. Some of them can be traced to early Roman law. رومن لا کا جو دور ہے اس ٹائم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چلتے آ رہے ہیں، اور ان کا اسکوپ جو ہے بہت جنرل ہوتا ہے، کوئی اسپیسیفک سائٹ پر اشارہ نہیں کرتا. لیگل میگزمز commonly formulate a legal policy or ideal that judges are supposed to consider in deciding cases. یہ ان کو کیس ڈیسائیڈ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. Maxims do not normally have the dogmatic authority of statutes and are usually not considered to be. میں نے آپ کو بتایا جی کہ میگزمز کا وہ روایتی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جی یہ قانون کی جگہ کام کرے گا یا قانون کی جگہ چلے گا کہیں، تو that's not possible. کیونکہ phrases, these are just phrases and they don't have more than any weight of phrases. However, these phrases are a bit different. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسی لیے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کو مانا جاتا ہے، اس کے پرنسپلس کو اٹھایا جاتا ہے. ہاں، اس دور میں یہ بہت سب سے زیادہ فائدہ یہ اس کام میں دیتا ہے کہ آپ کسی کو لا سمجھاتے ہیں یا خود لا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لیگل میگزینز آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں. اسلامک لا میں بھی اس کا وہ موجود ہے، القواعد الفقہیہ، اور بہت ہی کمپریہنسولی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اگر آپ کو اسلامک لا کی کوئی بکس معلوم ہو، الاشباہ والنظائر، بہت سارے ایک فقیہ اور ائمہ نے لکھا ہے اس پر کتابیں، اور بہت پہلے لکھا ہے. دیکھیں اس کا پہلی کتابیں 1600 میں لکھی گئی ہیں. اب ہم بات کر ہی لیں گے اس پر کہ 1600 میں ان چیزوں پہ بات ہوئی تھی، اور پہلی دفعہ مطلب فارملی اس پر کتابیں لکھی گئی تھی. اور یہاں اسلامک لا میں تو بہت پہلے، الاشباہ والنظائر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ 1000 جو ہے CE کا کم از کم ہے. تو یہ لیگل میگزمز دونوں سائڈ پہ موجود ہیں. اچھا جی، جب 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں نے کہا نا کہ تجارتی امور جو تھے، سارے قوانین، ایک معاملات جو تھے بہت زیادہ کمپلیکس ہونے لگے، تو ان کے پاس قوانین تھی نہیں. مڈل ایجز کامن لا میں اس کے بہت زیادہ قوانین نہیں تھی، اور اس کو پھر گائیڈنس نہیں تھی پھر کس طرح ان چیزوں کو حل کریں. تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ جی بھائی مجھے ہمارے لیے ایسے براڈ اتھارٹیز اور پرنسپلس کی ضرورت ہے جس سے ہم فیصلے کر سکیں، جس سے ہم اپنے کیا کہتے ہیں عدالتوں کا نظام چلا سکیں، نظام کو ٹھپ ہونے نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ
قوانین بہت چیزیں بہت ترقی کر جائیں اور قوانین وہیں کی وہیں رہ جائیں، اسٹیٹک رہ جائیں. تو پھر کیا ہوا کہ جی 1561 سے 1626 تک رہنے والے جو فرانسس بیکن تھے، ایک اہم لائر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. انہوں نے لیگل میگزمز جمع کیے، ٹھیک ہے، جو کہ کامن لا میں استعمال ہوتے. ایک اور جج تھے، وہ بھی میرے خیال میں چیف جسٹس تھے، لارڈ کوک. ان کی بھی ایک اہم پبلیکیشن اس بارے میں آئی اور وہ منظر عام پہ آئی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا اور لوگ وہ استعمال کرنے لگے اور بہت اچھی طرح سے لوگوں نے اس کو لیا بطور قانون، اس کو ایک جگہ دی عدالتوں میں. اس طرح جی یہ آ گیا جی ایڈورڈز اور جی جو جورس بھی تھے اور سر ایڈورڈ کوک جو تھے، انہوں نے were replete with similar Latin aphorisms, some borrowed from Roman law and other invented. کچھ انہوں نے رومن لا سے قوانین لی اور پھر کچھ اپنے آپ سے بنا لی یا اس کو ترجمہ کیا یا ایسا کچھ کیا تاکہ لوگوں میں آسانی ہو اور مشکل نہ ہو. دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے ریپلیٹ کی میننگ اس پہ میں نے لکھ دی ہے، ایبنڈنٹ مطلب زیادہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ ساتھ ساتھ کچھ انگلش مشکل الفاظ جو ہیں وہ بھی سیکھتے جائیں. ایک اور مشکل لفظ ہے اس سلائیڈ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایفورزم. ٹھیک ہے، ایفورزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضرب المثل یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا. ضرب المثل اور اس ایفورزم میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ضرب المثل ایک اسٹینڈرڈ سی بات ہوتی ہے جو سارے لوگوں کو یاد رہتی ہے اور اسے انہیں الفاظ میں یاد رکھتے ہیں لوگ. لیکن ایفورزم یہ ہوتا ہے کہ ایک میننگ سی ہوتی ہے، کہاوت سی ہوتی ہے اور الفاظ اس کے یاد رکھنا کوئی لازمی نہیں ہوتے، لیکن اس کا مقصد یاد رکھنا اکثر عوام میں اہم ہوتا ہے، تو اس کو ایفورزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لارڈ کوک کی یہ کہانی تھی. لارڈ کوک نے اس پر ایک اہم کتاب لکھی، Collections of Maxims with comments and case references kept coming during the next 3 centuries in England and the US. مغربی ملکوں میں اور خصوصاً انہی 2 ملکوں میں. جب ہم بات کرتے ہیں مغربی ملکوں کی تو خصوصاً ان 2 کو سر فہرست جانا جاتا ہے، اور یورپین کنٹریز جو ہوتی ہیں ان کو کانٹیننٹل کنٹریز کہا جاتا ہے لا میں، خصوصاً لا کی ٹرمینالوجیز میں. تو اگلے 3 صدیوں تک کتابیں آتے رہیں، چیزیں پبلش ہوتی رہیں اور لوگ پڑھتے رہے، دیکھتے رہے اور اس کی جو پریکٹس تھی جاری رہی. اور دوسری طرف کیا ہو گیا کہ جی کہ یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں، دوسری طرف قوانین بنتے رہے اور قوانین کبھی بھی رکے نہیں. اور آپ کو نتیجہ تو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونے والا تھا. Eventually they were criticized by judges for what had once been considered their most valuable characteristic, their generality and vagueness. پہلے جنرلٹی اور ویگنس کی وجہ سے، ویگنس کو ابہام کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سمجھ نہ آئے یا کوئی ایک خاص طرف اشارہ نہ کرے، تو اس وجہ سے لوگ اس کو ججز اس کی صفتیں کر رہے تھے. لیکن اب وقت آیا کہ اب لوگ کہہ رہے کہ یہ بہت ویگ ہیں، جنرل ہے، اسی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے عدالتوں میں. Although some of the ideas embodied in them retain considerable influence, the maxims themselves are now less often referred to. میگزمز خود کوئی نہیں پڑھتا، لیکن میگزمز کے اوپر قوانین بنائی گئیں اور پھر بھی لوگوں میں تھوڑا بہت ریفرنس کے لیے پوائنٹ تو بن ہی گیا، چھوڑا نہیں، اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ بس پھینک ہی دے لوگ اس کو. پھر جی نیکسٹ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیگل میگزمز آر انووکڈ ود مور فریکوینسی ان انٹرنیشنل لا. دیکھیں اب انٹرنیشنل لا میں بھی دیکھیں وہی سچویشن ہے. یہ جو قانون ہے وہاں لڑک پن میں ہے اور فل ایک میچور ایج میں نہیں ہے، تو وہاں اس کی بہت ضرورت ہے پھر، کیونکہ اگین قوانین کی شارٹیج ہے وہاں. تو انٹرنیشنل لا میں اس کا استعمال کافی زیادہ ہے میگزمز کا، اور وہاں اب اس کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ وہی دور سے گزر رہا ہے. اچھا جی، اب امپورٹنٹ لیگل میگزمز کی بات کرتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں خصوصاً ایکویٹی میں ہم لیگل میگزمز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن لا آف ٹارٹس میں کچھ اہم there are some important legal maxims in law of torts, and people always love to learn these legal maxims because it's fun to learn that.
learn them, and also they are quite knowledgeable things that you can understand the nitty gritty of that very law. ٹھیک ہے, تو آپ اس لا کی اہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف آپ ان قوانین کو یا ان لیگل میگزینز کو اٹھا کر بہت ساری مسئلے حل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو اردو میں کلیہ کہا جاتا ہے. کلیہ مطلب ایک بس کلیہ تقریباً میگزینز کی ہی ترجمانی کیا کہتے ہیں ترجمہ ہے, کیونکہ کلیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے نیچے بہت جزیات اور پارٹس اور یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہوں, تو اس کو کہتے ہیں کلیہ. چلیں جی, ہم تھوڑے اہم لیگل میگزین سیکھنے لگے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایبی جس ایبی ریمیڈیم, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, فار ایوری رانگ لا پرووائڈز اے ریمیڈی, ایسا نہ پڑھیں پلیز, فار ایوری رانگ لا. دیکھیں یہاں میں کامہ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے, کیونکہ شاید آپ کو مشکل آ جائے. فار ایوری رانگ لا پرووائڈز اے ریمیڈی, جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی غلط کام ہوا ہے تو آپ وہاں کہیں گے جی کہ لا کوئی نہ کوئی ریمیڈی فراہم کرتی ہوگی. فائن, اٹس ایون ون آف دا ایسینشلز آف لا آف ٹارٹس. لا آف ٹارٹ میں یہ اہم بات ہے کہ کوئی غلط کام تو نتیجتاً کوئی ریمیڈی, کوئی ریڈریسل, یا ہم کیا کہیں گے کوئی تلافی ضرور ہوگی. ویئر ونز رائٹ ہیز بین ڈینائڈ اور انویڈیڈ, the law provides a different structure to safeguard the rights of that person. تو لاز کے لیے ڈیفینٹ اسٹرکچر, ایک خاص اسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے آپ اس کو اس طرح حل کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو یا اپنے ایشوز کو, ٹھیک ہے. میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا, فائن. فار ایوری, دیکھیں پھر تیسرا ہے جسٹ مینس اے لیگل اتھارٹی. جس کیا کس چیز کو کہتے ہیں, جسٹس, اور یہ جو لفظ ہے نا یہ جگہ جگہ قانون میں استعمال ہوتا بھی ہے. تو جس کا مطلب ہوتا ہے لیگل اتھارٹی, ڈیمانڈنگ اور آرڈرنگ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کو کہتا ہے, کچھ حکم کرتا ہے, آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے یا آرڈر کرتا ہے. میں آپ کو آسان کرنے لگا ان چیزوں کو. تو آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ کو کہتا ہے کہ جی کچھ کریں, ٹھیک ہے, جسٹس اتھارٹی کو کہتے ہیں. اور the word remedium means a remedy, and the basic principle contemplated in the maxim is that when a person's right is violated, وہی بات ہے جی, اس کو جو بھی آپ کا وائلیشن ہوا ہے اس کا آپ کو فائدہ ملنا چاہیے. اچھا جی, تو اوبی جس ایبی ریمیڈیم. تو اوبی جس مینس فار ایوری رانگ ایبی ریمیڈیم دیر از اے ریمیڈی. اچھا جی, جو لوگ یہ بات سنیں, ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا امپورٹنٹ لیگل میگزینز کا. تو امپورٹنٹ لیگل میگزین میں آپ کے کورس میں اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, ہم نے سلیبس بھی وہاں شیئر کیا تھا. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کورس میں جو ہے ڈیمنم سائن انجوریا سائن ڈیمنو, یہ کائنڈز آف انجوریا میں یہ دو لیگل میگزمز ہیں. باقی یہ جو میگزمز ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں, اور شاید پیپر میں اس کے آنے کے چانسز منیمل ہوں, اتنی زیادہ چانسز نہ ہوں. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان دو کائنڈز آف انجوریا کی جو ہیں, انجوریا سائن ڈیمنو, ہم بعد میں اس پر بات بھی کریں گے, اور 5 میں سے 3 اور ہیں, اور 2 یہی انجوریا کے اقسام میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ان دونوں پر صرف آپ سیکھ لیں, اتنے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, جو سیبر میڈیم میں ہم بات کریں گے. ان دا پاپولر کیس آف ایشبا ورسز وائٹ, اٹ واز ہیلڈ that when the law clothes a man with a right, he must have means to vindicate and maintain and remedy if he is injured in the exercise and enjoyment of it. And it is a vain thing to imagine a right without a remedy or reciprocal.
یہ ایک فضول سی بات ہے، بیکار سی بات ہے، بے فائدہ سے بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی رائٹ ہے آپ کا لیکن اس کی ریمیڈی آپ کو نہیں مل سکتی. اس کیس میں ہوا تھا کیا، یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. In the case, the defendant, who was an officer in the parliamentary election, refused to take a vote of the plaintiff. Plaintiff کسی کو ووٹ کرنا چاہ رہے تھے، پارلیمنٹری الیکشن تھا، اور وہ جو آفیسر تھا آپ اس کا ووٹ لے نہیں رہا تھا. Although the party of the plaintiff won the elections, جس کو میں ووٹ کرنا چاہ رہا تھا اس نے تو جیت بھی لیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس الیکشن کو. تو پھر بھی اس کا تو کم از کم رائٹ بنتا تھا نا. خیر، تو اس کا تو رائٹ بنتا تھا ووٹ کرنے کا، لیکن اس کو ووٹ کرنے دیا نہیں گیا، تو اس کے لیے ریمیڈی ہونی چاہیے. فائن. دوسرا میگزم ہے ایکشیو پرسنالس موریٹا کم پرسونا. جی، a personal right of action dies with a person. ایک بندہ کچھ کام کرے اور اس کو کچھ ریمیڈی ملے، تو یہ اگر بندہ خود فوت ہو جائے تو اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، نیکسٹ آف کن میں نہیں چلا جاتا. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ہمیشہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیس میں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کل کو اس کیس کی پیروی اس کے بچے یا اس کے کیا کہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کیس کی پیروی کرتا ہے. تو کیا یہ لیگل میگزم غلط ہے؟ نہیں جی، یہ غلط نہیں ہے. یہ ٹورٹ لا کے سیناریو میں ہے، اور ٹورٹ لا میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی ڈیفیمیشن کرتا ہے یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی ذات کے اوپر منحصر ہے، اور آپ مرنے سے پہلے اس کو کلیم نہیں کرتے اور مرنے کے بعد آپ کے بچے کلیم کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر there are bleak chances، اور I'd say there are no chance that you can get that money. پھر آپ کو پیسے لینے کی مشکل ہوگی. ٹورٹ لا میں آپ تاوان اگر یہ صرف ذات پہ، اس کی ذات ہی پہ منحصر ہو، تو پھر مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں. اچھا جی، پڑھتے ہیں. The actions of torts are destroyed by the death of injured or the injured party. The cases cannot be passed over to the next person other than the person himself. یہی بات ہے کہ کسی کو اور کو نہیں جا سکتے. لیکن besides this کے ساتھ ساتھ یہی بات ہے کہ an action may be brought by the personal representative of the deceased. لیکن دوسری بات بھی اس نے کر دی. The maxim was first used in 1496 where a woman died before paying the charges on her for defaming someone. اس نے کسی کو ڈیفیم کیا تھا اور وہ پیسے دیے نہیں تھے اس نے، تو اس سے پہلے اس کی فوتگی ہوئی. تو اس سے پہلے اس کی فوتگی ہوئی، تو اس پر انہوں نے یہ جو ہے اس پہ لگا دیا. اچھا جی، ٹھیک ہے. یہ تقریباً دونوں پہلی سیکنڈ بات تھی اور تھرڈ بات تھی، یہ تقریباً سیم بات ہے. اچھا جی، تو فائنلی بس hence the maxim was applied and the tortfeasor could not recover the damages. اور tortfeasor آپ جانتے ہی ہیں، ایک کلیمنٹ تھا جس نے کیس داخل کیا ہوا تھا، ایک tortfeasor تھا جس نے ادا کرنے تھے. تو hence the maxim was applied and the tortfeasor could not recover the damages. tortfeasor کوئی damages ریکور نہ کر سکا. نیکسٹ. سوری، extirpi causa non orita action. یہ جی تھرڈ نمبر لیگل میگزم ہے. میں آپ کس کو میننگ بتانے لگا ہوں اور پھر ڈیٹیل میں بات اگلے لیکچر میں کریں گے کیونکہ ٹائم از آلموسٹ فنیشنگ. بٹ ہیئر آئی ول جسٹ ٹیل یو دا میننگ. یہ جو لیٹن فریز اس کی میننگ ہے فرام اے ڈس آنریبل کاز این ایکشن ڈز ناٹ ارائز.
ایسا کچھ آپ غلط کام کریں یا غلط معاہدہ کریں اور اس کے نتیجے میں پھر آپ تاوان طلب کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، میں نے فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو کہا تھا کہ جی ہمارا تمہارا یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کو جا کے مار ڈالنا ہے، اور آپ ماریں گے تو آپ کو اتنا یہ کچھ ملے گا. جب وہ مار ڈالتا ہے میں اس کو پیسے نہیں دیتا تو وہ جا کے عدالت میں چلا جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس نے پیسے نہیں دی، اس نے یہ کرنا تھا، یا تو اس نے اسمگل کرنا تھا یا اسمگل کر لیا اور اب وہ پیسے نہیں دے رہے، ایسا کچھ. تو اسی صورت میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. So that is all for today, and inshallah see you tomorrow with the next lecture.